اب اگلی آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جو کہ قوم سمود کے نبی تھے، رسول تھے، اور ان کے لیے معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب دیکھیے، پہلے تو صرف بادشاہوں کا ذکر تھا، اب قوموں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک انداز کلام دیکھیے کہ قرآن کا انداز کلام ایسا ہے کہ ایک بادشاہ نے انکار کیا، ایک ملکہ نے اقرار کیا دین کے اوپر۔ اب قوم کے ساتھ جب نبی آئے اور اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دین دی، جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش کو دعوت دے رہے ہیں، تو حضرت صالح نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو انہوں نے ان کا انکار کیا، پھر معجزہ مانگا۔ پھر ان میں 9 شقیق تھے جنہوں نے چاہا کہ حضرت سلیمان کو شہید کر دیں، تو حضرت صالح کو شہید کر دیں، جس طرح حضور کو شہید کرنے کا ارادہ کر کے جب مکہ میں لوگ آئے تھے، 9 لوگ تھے جنہوں نے، مختلف لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب سب کا قتل کر دیں گے تو کوئی الزام کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ جو ہیں بنو ہاشم اپنا قصاص لے لیں گے اور قتل کا معاملہ ٹل جائے گا۔ اسی طرح سے اس قوم نے کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا۔ تو بادشاہوں، ملکہ، کفر، ایمان، اب قوم، کفر اور ایمان کا معاملہ آ گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ 2 فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ ولوطا، اب اس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو قتل کرنے کی سازش کری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور ان سب کو مار دیا اور برباد کر دیا، اور وہ جہنم رسید ہو گئے۔ جبکہ ان کے مقابلے جنہوں نے ایمان لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو آزمائش ہے وہ تو ہوتی ہے، جب کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن آخر میں فتح جو ہے وہ حق کی ہے اور اللہ پہ ایمان لانے والا کامیاب ہے۔ اگلا ذکر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جو کہ ایک بدفعلی میں عمل میں انوالو تھی، اور وہ جو مردوں کے ساتھ جنسی تعلق کرتے تھے، اس کا ایک شدید گناہ، اور اس کے بارے میں حدیث میں بڑی وضاحت سے آیا ہے کہ جب کوئی مرد ایسا لواطت کا عمل کرتا ہے تو آسمان اور زمین کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور ان کے ساتھ وہ ان ذکر کئی بار پہلے بھی آ چکے ہیں اور یہ پھر آئیں گے، اور اس میں مقصود یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اگر کفر کے ساتھ بدکاری جو ہے، پہلی قوموں نے کفر کیا تھا، یہ قوم بد کردار تھی،
آپ دیکھیے کہ پچھلی قوم کا ذکر تھا، وہ انہوں نے نبی پہ ایمان نہیں لائے تھے اور نبی کے خلاف سازش کی تھی. اس قوم نے نبی پہ ایمان نہ لانے کے ساتھ ایک بدکاری کا عمل کیا، اور جو خاتون جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی، جو کہ حضرت ابراہیم کو بھی جانتی تھی، حضرت سارہ کو بھی جانتی تھی، ان کی بچیاں بھی تھیں، لیکن اس عورت کے دل میں ہمدردی تھی جو ان کی بیوی تھی، اور اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دل میں کفر اور برائی اور بد فعلی اور بد عملی کے لیے ہمدردی رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئی. ہمیں دل میں برائی کو برائی ماننا ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ بس جی برا ہے تو جانے دو. اس بات کو سمجھنے کی حقیقت ہے، اور یہ ایک بڑی آزمائش ہے بندے کے ایمان کی، کیونکہ حضور نے فرمایا برائی کو دیکھو تو روکو، اگر زبان سے بولو ورنہ دل میں برا جانو. تو یہ عورت نے دل کا گناہ کیا تھا اور ان خود اس عمل میں انوالو نہیں تھی، لیکن ان سے ہمدردی رکھتی تھی. اس بات کو بڑی غور کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی لطیف اس میں نقطہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ واقعات بار بار ہمیں کیوں بیان فرما رہے ہیں. سنیے حضرت لوط کا ذکر. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. اور ہم نے ان پر مہ برسایا، سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا. بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں. ابھی ہم نے ذکر سنا حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کا ایک گناہ تھا، اجتماعی گناہ میں ملوث تھی اور سب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا اور ان پہ ایک خاص قسم کا عذاب نازل فرمایا جس میں آگ اور پتھر تھے، جو کہ ایک ارتھ کویک بھی ہو سکتا ہے، آتش فشاں بھی ہو سکتا ہے جس کو والکینک ایرپشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو شہر الٹ کر کے اس کو دفنا دیا، تو یہ بہت ساری تفصیلات ہیں جیولوجیکلی ہم اس کو فزیکلی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اب دیکھیے موضوع سخن بدل گیا. یہ دیکھیے انبیاء کا ذکر ہو گیا، اور اس کے بعد اب یہ جو ذکر اگلا آ رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر کون ہے جس نے پانی برسایا. اب یہ کفار سے ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے اور یہ آئندہ آنے والی انسانیت تک کے. پھر کون ہے جو اس میں مٹی پانی سے جو سرسبز باغ اگاتا ہے، رزق نکلتا ہے، درخت اگتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر تم یہ زمین پہ جب چلتے ہو تو اس کو کس نے قرار دیا، اس میں کس نے پہاڑ بنایا اور اس میں سے نہریں بہائیں اور جو گلیشیئر سے پانی نکلتا ہے اور دریا اور کھیتوں اور کھلیانوں میں جا کر کے سمندر میں مل جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اور کیفیت بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے سوائے اللہ کے جو ایک مجبور انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. مضطر کے لیے ذکر فرمایا کہ جب ایک آدمی مجبور ہوتا ہے، یہ پتھر کے اور ہاتھوں کے بنائے ہوئے جن میں نہ جان ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے. اور ان سب کو سننے کے بعد فرمایا کہ جنگلوں اور دریاؤں اور اندھیروں میں راستہ کون ہے، ہواؤں کو کون بناتا ہے، کون راستے نکالتا ہے، کون ہے جو رحمت کی خوشخبریاں دیتا ہے. یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اگلا ذکر آئے گا انشاءاللہ، اس کا بھی بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا
أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے. پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے. تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. ایک جو مشکل تھی وہ یہ تھی کفار قریش کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگا. وہ بوسیدہ ہڈیاں لا کر کے حضور کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ایسی ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر ہمارے آباء و اجداد کا معاملہ کیا ہوگا، اور ہم تو ان کے دین پر قائم ہیں. تو قرآن ایک ان سے دلیل مانگ رہا ہے اس بات کی کہ جو تم کہتے تھے اس کا ثبوت پیش کرو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی بار تخلیق کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی تخلیق فرما سکتا ہے. لا يعلم من في السماوات والأرض. آپ اپنی آواز بند کر دیں، آواز آ رہی ہے. جزاک اللہ. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. کہو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے. کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گنہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے۔ ولا اس آیت نمبر 69 سے ایک بات کی ہمیں اور تحقیق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل سیرو، اے حبیب آپ کہہ دیں جاؤ سیر کرو زمین پہ اور دیکھو کیا انجام ہوا جو مجرمین تھے ان کا، جیسے کہ عاد اور سمود کی قوم کے یہ جو پیٹرا کے جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے وہ بناتے تھے، اس سے پچھلی قوموں کا، فرعون کا اور دوسری قوموں کا کیا حشر ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا اور ان کو شاد اور آباد رکھا جو ایمان لائے، جنہوں نے کفر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو برباد کر کے نیست و نابود فرما دیا۔ اور اگلی اس میں کہتے ہیں ان کے حال پر آپ غم نہ کرنا، اور ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں ان سے اپنا دل بھی تنگ نہ کرنا، کیونکہ کافر مسلسل چالے چلتے تھے کہ حضور کو کسی طرح سے تکلیف پہنچائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کو تسلی و تشفی عطا فرما رہے ہیں۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار تم سب کو جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ توریت اور انجیل اور زبور میں جو آیتیں ہیں وہ قرآن میں بھی نازل ہوئی ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں تھا جو آپ نے بھیجا تھا، تو قرآن کی آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن کی ہر صورت کی ابتدا میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ جگہ پہ ہاتھ رکھیں، جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں آپ کا درد ختم ہو جائے گا، جس جگہ درد ہے۔ یہ ایک آزمایا ہوا وظیفہ ہے جس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے، اور اس میں بڑی شفا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ جب کر دیتے ہیں کسی کام کو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے ہاں جو احکامات تھے جو صحف موسیٰ و صحف ابراہیم جیسے سورہ اعلیٰ میں ہے، تو اس طرح سے ان کے پاس جو آیتیں نازل ہوئی تھیں ان آیات میں سے اکثر آیتیں اور کئی آیتیں قرآن میں ہوئی ہیں، لیکن جہاں پہ انہوں نے اختلاف کیا تھا ان کے قرآن نے اصلاح بھی کی ہے۔ تو اس بات کا ذکر اس بات میں آیا کہ جس پہ وہ اختلاف کرتے تھے قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، تو اللہ پر بھروسہ رکھو تم تو حق کے صریح پر ہو۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو، تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 80 اور 81 میں
تین چیزیں بیان کی گئی ہیں کفر کی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس کا مطلب مردے وہ نہیں تھے جو قبر میں ہیں، کیونکہ دعوت تو اسلام کی زندوں کے لیے تھی. تو یہ ذکر ہو رہا ہے ان انسانوں کا، قریش کے ان لوگوں کا کہ جو زندہ ہیں لیکن مردہ ہیں. مردہ کہاں سے؟ دل سے، کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل میں نازل ہوتا ہے. تو یہ وہ مردے ہیں جو چلتے پھرتے مردے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یعنی آپ کسی بہرے کو دعا، جسے دعا کہتے ہیں نا، پکارنا، پکار نہیں سکتے. پھر دعا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ایسی دعا جو اللہ تعالیٰ کو کی جائے اور ایک دعا جو بندے کو کی جائے. اس میں ایک شرک کا مسئلہ آتا ہے. کچھ جاہلوں نے کہہ دیا کہ آپ کسی کو بھی پکاریں غیر میں حاضر میں، وہ شرک ہو جاتا ہے. وہ دعا اللہ سمجھ کے پکاریں گے کسی غیر اللہ کو تو شرک ہوگا، لیکن اس کو غیر اللہ اور بندہ سمجھ کے پکاریں گے تو شرک نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ تیسرا الا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم اذا ولوا مدبرین، اور وہ جو پیٹ پھیر کر پلٹ جائے آپ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے. وما انت بہاد العمی عن دلالتہم، اور کوئی جو آنکھوں کا اندھا ہو آپ اس کے سامنے سورج کی روشنی رکھ دیں اس کو نظر نہیں آنے والا، نہ وہ ہدایت لینے والا ہے. تو یہ اس قسم کی صفات بیان کی گئی ہیں زندہ لوگوں کی جو زمین پہ چل رہے ہیں. قرآن نے مردوں کو سلام کرنے کو کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب قبرستان میں جائیں تو آپ کہیں سلام علیکم یا اہل القبور. اگر وہ سن نہیں سکتے تو سلام کا حضور کیوں حکم دیتے؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والے تو سنتے ہیں، لیکن یہ جو زندہ چلتی لاشیں ہیں، زندہ جو چلتے ہوئے اندھے اور بہرے ہیں، جو پیٹ پھیر کے بدل پلٹ جانے والے ہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور بندے کی طلب پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا الا کہ بندہ خود اس کو لینا نہ چاہے. تو اس بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ لیں. یہ بات بڑی نازک ہے اور لطیف ہے کہ آپ کسی کو اگر مردے کو پکارتے ہیں تو آپ اس کو سلام جب بھیجتے ہیں وہ بھی پکار ہے، اور سلام کا مطلب یہ تھا اس پہ رحمت بھیجی. اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کا وسیلہ باندھا تو یہ شرک نہیں ہوگا. یہ بڑا جاہلانہ قول ہے. اور یہ بات بھی وضاحت سے سمجھ لی جائے کہ قیامت میں عذاب، کئی لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب جو ہے وہ قیامت میں ہر آدمی پریشان ہوگا، لیکن پریشانی صرف کافروں پہ ہوگی. مسلمان تو اللہ کی رحمت میں، اللہ کے کرم میں ہوں گے. اگلی آیت سنتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. یہ دعوت الارض مخلوق کے بارے میں ذکر آیا ہے جو کہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیا جائے. ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، تو حضور کا وہاں پہ آنا ہوا. تو آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا قیامت کی 10 نشانیاں جب تک کہ وہ پوری نہ ہو قیامت نہیں آئے گی. ان میں سے پہلی نشانی دھواں ہے، دوسری نشانی دجال کا وجود ہے، تیسری جو نشانی ہے آیت ہے وہ دعوت الارض. دعوت الارض ایک مخلوق ہے، اس کا ذکر میں ابھی کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. پھر سورج کا فرمایا کہ مغرب سے نکلے گا. پھر اس کے بعد 5ویں آیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. پھر چھٹی جو ہے وہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. پھر 7ویں چیز یہ کہ مشرق میں زمین کا دھسنا ہوگا. 8ویں یہ کہ مغرب سے زمین کا دھسنا ہوگا. 9ویں یہ کہ جزیرہ عرب کی زمین کا دھسنا ہوگا. اور 10ویں یہ ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر کے ایک میدان حشر جو کہ فلسطین میں قدس میں ہوگا قائم، وہاں پہ لے کر آئے گی. تو اس میں تفصیل ہے. یہ دعوت الارض ایک مخلوق ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ یہ صفا کے پہاڑ سے نکلے گا، زمین سے یہ پیدا نہیں ہوگا. زمین پھاڑ کے نکلے گا اور اپنے سر کے اوپر سے جو مٹی ہے وہ جھاڑے گا. کچھ کا کہنا ہے کہ مکہ کے قریب جو علاقہ ہے اجیات کے پہاڑ ان میں سے نکلے گا. یہ وہاں پر ابھی موجود ہے اور وہاں سے اس کا ظہور ہوگا. اور اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، فرمان ہے حضرت زبیر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ بیل کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، اس کا سینہ شیر کا جیسا ہوگا، شتر مرغ جیسی لمبی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، ہاتھی جیسا کان ہوں گے، بلی جیسی کمر ہوگی اور اونٹ کی مانند لگے گا. اور ہر 2 جوڑوں کے درمیان اس کے 2 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے جسم میں بہت سارے رنگ ہوں گے. اور یہ جو ہے یہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اور اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کا فرمان یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کے سینگ ہوں گے اور اس کے سینگوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، یعنی اس قدر فاصلہ ہوگا سینگوں کے درمیان فاصلہ نظر آنے لگے گا. سینگ بہت بڑے اور کسی نیزے کی مانند ہوں گے. اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی.
جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس سے وہ مومنوں کے چہروں کو منور کر دے گا اور انہیں جنت کی بشارت دے گا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے ماتھے پر سیاہ مہر لگائے گا اور انہیں جہنم کی نوید دے گا، اور پھر کلام کرے گا اور کافروں سے کہے گا کہ تم لوگ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ ایک مخلوق ہے جو کہ دابت الارض، کچھ کا بیان یہ ہے کہ یہ 3 بار اس کا خروج ہوگا، کچھ کا بیان یہ ہے کہ 1 بار خروج ہوگا، اور یہ جو ہے یہ مکہ مدینہ کے درمیان ارد گرد دوڑتا پھرے گا اور یہ کھائے گا، اس کی چونچ بھی ہوگی، اور اس کے اندر اس کا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جسم ہوگا کہ مشرق اور مغرب کے لوگوں کو نظر آئے گا، اور یہ بڑی اتنی تیزی سے چلے گا کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اتنا بڑا چوڑا اس کا سینہ اور بازو اور قد ہوگا کہ مشرق مغرب کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا کہا جاتا ہے سینہ 3 میل لمبا ہوگا، یعنی اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ بہت بڑی اور بہت جائنٹ قسم کی ایک مخلوق ہوگی، اور جو کہ جزیرہ عرب سے نکلے گی اور عربی زبان میں یہ کلام کرے گا لوگوں سے۔ تو اس مخلوق کا جو ہے کہ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے یہ تیسری نشانی ہے۔ اس کے ہونے سے پہلے دھواں اور دجال ہوں گے، پھر یہ دابت الارض میں نکلے گا۔ اور ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ مومن اور منافق کی جب فرق ہو جائے گا تو وہ اپنا ایک دوسرے سے حق مانگنے لگیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلا ذکر آتا ہے، اس کو سورت ختم ہونے میں چند آیات باقی ہیں، اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون۔ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہوتا رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين۔
کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار ہوں۔ وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين۔ اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ سورت کا اختتام ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری میں فرما دیا کہ کامیاب وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں، اور یہ تمام واقعات کو آپ نے سنا، ہم نے سمجھا، اور الحمدللہ ہم ایمان میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔